نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ٹھیک جزاک اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام وحفاظ عظام، کوئی بھی بات کرے فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب سننے والوں کا جذبہ طالبانہ ہو. وہ افغانستان کے طالبان نہیں، ناقدانہ ہوتا ہے تو آدمی کسی سے کچھ نہیں لیتا. قناعت کے جذبے سے سنتا ہے تو تب بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو سب معلوم ہے کیا سننا ہے، ہم تو بہت جانتے ہیں. قناعت ہے، قناعت اچھی چیز ہے لیکن دنیا کے اعتبار سے، دین میں قناعت نہیں ہے. اور ناقدانہ جذبے سے آدمی سنتا ہے تو ہم جیسے چھوٹوں سے کیا ملے گا، کسی کو بڑوں سے بھی نہیں لے سکتا ہے. بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ ناقدانہ جذبہ جو رکھتا ہے وہ نبیوں سے بھی نہیں لیتا. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ کوئی رسول ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جاتا آتا ہے، بشر ہے ہماری طرح، اسے کیا لینا ہے؟ وَلَا أُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. مکے اور طائف کے دو فلاں آدمی بڑے بڑے تھے، ان پر نہیں آئی وہی، ان پر آ گئی یتیم پر. تو یتیمی جو ہے قبولے سے معنی بن گئی، فقر جو ہے وہ قبولے سے معنی بن گیا. جب لینے پر لوگ آتے ہیں تو سب سے لیتے. سلمان رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارس سے آ کے لے لیا، صہیب نے روم سے آ کے لے لیا، بلال نے حبشہ سے آ کے لے لیا. نہ لینا ہے تو گھر کا آدمی نہیں لیتا ہے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب گھر کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہیں، زبان ان کی اپنی ہے لیکن لیا نہیں. تو آدمی کو لینا ہے تو کچھ طلب کے ساتھ ہو، تو چھوٹے سے بھی کچھ مل جاتا ہے، بڑوں سے تو لینا ہی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، قول ہے، کوئی آدمی محدث نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بڑوں سے، اپنے برابر والوں سے
اور اپنے چھوٹوں سے بھی حدیث نہ لے. بڑوں سے تو لینا سمجھ میں آتا ہے, بعض مرتبہ برابر والوں سے بھی لیتا, حالانکہ ہم عصری جو ہے وہ بڑی رکاوٹ ہے. ہم عصر ہیں, برابر ہیں, انہیں کیا لینا ہے؟ چھوٹوں سے لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے روایت لی کہ نہیں لی؟ امام ترمذی سے روایت نقل کی ہے. لینے پر جب آدمی آتا ہے تو سب سے لے سکتا ہے, نہ لینے پر آئے تو وہ کسی سے نہ لے. دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے اور آخرت ان ذمہ داریوں کی ادائیگی پر بدلہ پانے کی جگہ ہے. اس کو اور بھی اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دار الحقوق ہے, آخرت دار الاجور ہے. جو یہاں ذمہ داریاں پوری کرے گا آخرت میں اس کی جزا ملے گی, بدلہ ملے گا, ثواب ملے گا. اور جو دنیا میں آیا ذمہ داری تو ڈالی گئی لیکن ذمہ داری پوری نہیں ہوئی, ظاہر ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بھی خسارہ ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب آدمی کے جتنے تعلقات ہیں اس اعتبار سے ذمہ داریاں آتی ہیں. ایک آدمی ایک عورت کا شوہر ہے, ظاہر ہے کہ بیوی کی سے تعلق ہے تو اس پر ذمہ داری بیوی کی آئے گی. نان نفقہ سکنا ہے تو ہے ہی, اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا وہ بھی ہے. شادی کر لی, نہ نان ہے, نہ نفقہ ہے, نہ سکنا ہے, نہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے, تو کیسے شوہر ہے وہ؟ طلاق ہوگی, خلا ہوگا, جدائی ہوگی اگر وہ صحیح معنوں میں نہ کرے. تو بیوی کے نگاہوں میں اس شوہر کی عظمت و قیمت ہے جو اس کے حقوق ادا کرے, اس سے متعلق اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہیں اس کو ادا کرے, تبھی وہ شوہر کہلانے کا لائق ہے. اس طرح بیوی ہے, شوہر کے اس پر حقوق ہیں. شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں, بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں. تو ہر آدمی اپنے فرائض کو ادا کرنے کا فکر کرے, سامنے والا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اسے صرف نظر کرے. یہ نہیں کہ صاحب سامنے والا اپنے فرائض ادا نہیں کرتا جو میرے حقوق ہیں تو میں اس کے حقوق ادا کروں جو میرے فرائض ہیں. دنیا میں امن ہوگا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے بقائے عالم کا سبب ہے اور علم جو ہے امن عالم کا سبب ہے. اس لیے کہ علم ہوگا تو علم کی جو غایت ہے وہ حقوق کی معرفت ہے. کس کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. اللہ سے ہماری نسبت بندگی کی ہے. بندہ ہونے کے ناطے بندے پر اللہ کے کیا حقوق ہیں وہ ادا کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہم پڑھتے ہیں حدیث, حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا تھا, یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد, معاذ جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ پتہ نہیں وہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے, لیکن جواب دیا اللہ و رسول عالم. ہمارا مزاج ہے, ہمارا جو ہے کہ عام مزاج ہے, آدمی جانتا ہے تو بولتا ہی ہے, نہیں جانتا تب بھی بولتا ہے, کچھ نہ کچھ بنا کے بولنا ہے. لادری کہنا آسان نہیں ہے. سب سے بڑا بھاری مسئلہ مولویوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے لادری کہنا ہے. اس لیے کہ لادری کہیں گے تو پھر ہماری پوزیشن کہاں باقی رہے گی.
ہماری حیثیت کیا رہے گی؟ ہمارے بڑوں نے ہر سوال کے بدلے میں جواب نہیں دیا ہے، بہت سے سوالات کا جواب لادری سے دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں، ان سے ایک عورت بڑھیا نے کچھ مسئلے پوچھے تھے، تو حضرت نے کئی مسئلوں کا جواب لادری سے دیا۔ قاضی القضات تھے، کتنا علم تھا اس عورت میں۔ عورتیں بھی ایسی جری تھی، صاف بات کرنے والی، ان کو معلوم تھا کہ ہم کہیں گے تو سامنے والا جو ہے وہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اتنے بڑے منصب پر آپ فائز ہیں، حکومت کے وقت سے آپ کی تنخواہ ملتی ہے، تو آپ لادری کہہ رہے ہیں، تو تنخواہ کس کی لیتے ہیں آپ؟ تو حضرت کا جواب واقعی ہم سب کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ اماں جان، میں تنخواہ اپنی معلومات کی لیتا ہوں، مجہولات کی نہیں لیتا۔ مجہولات کی تنخواہ لو تو خزانے خالی ہو جائیں گے۔ ہماری معلومات سے ہماری مجہولات بڑی ہوئی ہے کہ آدمی جو جانتا ہے اس کے مقابلے میں جو نہیں جانتا وہ زیادہ ہے، پھر بھی عالم ہے۔ اکثر حکومت کے ساتھ کیا کہنا چاہیے آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ علم ایک سمندر ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، وہ علیم ہے، وہ علام ہے۔ تو ظاہر کہ اللہ کی ذات جیسے اس کو کوئی پا نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس کی کن تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی صفات کا بھی مسئلہ ہے۔ تو اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، کوئی کتنا علم حاصل کر لے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علم کا دریا پی لیا ہے، اب مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سارے انسانوں کا علم، بلکہ جنات و فرشتوں کا علم جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک نبی کا علم شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے سارے نبیوں کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارے نبی کے علم کی ابتدا ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین۔ اس کے باوجود کتاب العلم میں ہم سب پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب علم شروع کی ہے، 2 آیتیں ذکر کی ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دوسری آیت ہے تو رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی سارا علم دینے کے باوجود اللہ خود کہہ رہے اے نبی ہم سے آپ درخواست کیجئے، دعا کیجئے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کی کوئی حوی نہیں ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا تھا کہ ہم معلومات کی تنخواہ لیتے، مجہولات کی نہیں لیتے، ہماری مجہولات تو بہت ہیں۔ خود آدمی کو احساس ہوتا ہے بھائی میں عربی کی شدت مجھے ہے، مجھے فارسی نہیں آتی، فارسی آتی تو عربی نہیں آتی، عربی آتے تو جو ہے اردو پوری طرح نہیں آتی، نحو آتی تو صرف نہیں، نحو نہیں، منطق ہے تو بلاغت نہیں، حدیث ہے تو فقہ نہیں، فقہ ہے تو تفسیر نہیں۔ سارے علوم کا جامع آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے اکابر تھے کسی درجے میں جو جامع تھے، لیکن ان کو بھی اعتراف تھا کہ ہمارے پاس پورا علم نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جتنی ذمہ داری ادا کرے گا اسی درجے لوگوں میں بھی اس کی عظمت ہے، محبت ہے، قیمت ہے، اور اللہ کیا بھی ہے۔ اور یہ دنیا دار الحقوق ہے، ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ میں عام طور سے مثال دیتا ہوں،
ایک استاد ہے مدرسے میں فلاں فلاں کتاب پڑھانے کی ذمہ داری ہے، وہ بچوں کو مطمئن کرے جس فن کی کتاب وہ پڑھا رہا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مطالعہ کرو، بین السطور دیکھو، حاشیہ دیکھو، شروحات دیکھو، خود مطمئن ہو جائے، خود پی جائے، اسے اطمینان ہو کہ میں نے یہ پوری طرح سمجھ لیا ہے، پھر جا کے وہ طلبا کو مطمئن کرے گا، پھر طلبا کہیں گے ماشاءاللہ استاد نے پڑھانے کا حق ادا کیا ہے۔ اور جو استاد اس طرح پڑھاتا ہے اس استاد کی قیمت، عظمت، محبت طلبا کے دل میں ہوتی ہے، ڈنڈے والے کی نہیں، وہ استاد ڈنڈا چلاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی مار پیٹ پر آئے گویا کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ مجھے تربیت اور تعلیم نہیں آتی ہے۔ مار پیٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو جو کتاب جس کے متعلق کی گئی ہو مشورے سے، وہ اس کتاب کا حق ادا کرے تو ظاہر ہے کہ طلبا کہتے کہ صاحب استاد تو ایسے استاد ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں مدرسے کے محتمم میں دو باتیں اگر ہیں اہتمام محتمم میں، ایک اس کی صلاحیت اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، جتنے اساتذہ ہیں سب اساتذہ سے اس کی صلاحیت اعلیٰ ہو ہر فن میں، اور پھر اس کے اندر تقویٰ اور ورع ہو۔ اس محتمم کو دیکھیں کتنی عظمت اس کی ہوتی ہے، طلباء میں بھی، اساتذہ میں بھی، اور پھر کمیٹی میں بھی، مدرسے کے متعلقین میں بھی۔ ان دو میں سے کسی میں کم ہے یا دونوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے محتمم صاحب ہیں آپ، لیکن جو دلوں میں جو عظمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذمہ داری جتنا بڑا آدمی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، جس کے جتنے فضائل ہیں اتنی ذمہ داری ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہم سب پڑھتے ہیں اپنی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، علماء کی فضیلت۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ٹھیک ہے، فضیلت بیان کرنے کے لیے آپ پڑھی جائے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس آیت میں جس طرح یہ بات کہی گئی ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم، عوام اور علماء، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سردی، جس طرح بینا اور نابینا، جس طرح زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح عالم غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، بڑی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک گویا کے سبق بھی ہے، ایک اشارہ بھی ہے کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری ذمہ داری بھی بڑی ہے، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ علماء کی ذمہ داری بڑی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بڑوں کے وارث ہیں۔ العلماء، آگے بڑھی، ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے اونچا مقام انسانیت بشریت میں، اولاد آدم میں انبیاء کا ہے، ہم سب مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر انبیاء کے جو وارث ہیں ان کا مقام سب سے اونچا ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری انبیاء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، اے رسول، یا ایھا الرسول، یعنی آپ ہمارے نمائندے ہیں اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے نبی اور رسول بنا کر، آپ خود نہیں بن گئے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ریاضتوں سے، مجاہدوں سے، عبادتوں سے، قربانیوں سے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ جو اپنی ریاضتوں، مجاہدوں، عبادتوں سے نبی بننے کا دعویٰ کرے وہ
رحمان کا نہیں شیطان کا نبی ہے. نبی تو بنایا جاتا ہے، اس لیے نبی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ جانتے کسی نبی بنانا ہے، اللہ نے بنا دیا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے، وہی مطلوع ہو وہی غیر مطلوع ہو، کتاب ہو سنت ہو شریعت ہو، حلال و حرام کے احکام ہو، فضائل کی شریعت ہو، مسائل کی شریعت ہو، عقائد سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، اخلاقیات و معاشرت و معاملات سے متعلق ہو، خلوتوں جلوتوں سے متعلق ہو، صحت و بیماری سے متعلق ہو، غم و خوشی سے متعلق ہو، جو شریعت ہم نے آپ کو دی ہے اس کو آپ پہنچائیے. بلغ ما انزل الیک، ما کس کے لیے ہے؟ عموم کے لیے نا، جو کچھ اتارا گیا ہے. تو حدیثیں بھی تو وہی ہے، لیکن ہم فرق کرتے ہیں، وہی مطلوع غیر مطلوع کا فرق ہے. کہ قرآن وہی مطلوع ہے اور حدیثیں وہی غیر مطلوع، اس لیے کہ حدیثوں کے بغیر تو قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، وہ اہل قرآن نہیں، منکر قرآن ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن خود کہہ رہا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول 20 جگہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واضح آیت ہے. تو کوئی بھی آدمی کسی عمل پر پوری طرح صرف قرآن کی روشنی میں عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ حدیثوں کو نہ اسے احکامات ملا ہے. اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہر حدیث قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے، وہ تشریح و توضیح ہے، تعویل ہے. حدیثوں کے بغیر قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ آدمی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا حدیث کے بغیر، تو صرف قرآن سے. اقیم الصلاۃ پڑھ لو نماز، بتاؤ کہاں اوقات نماز کے، رکعتیں کتنی ہیں، قیام کب ہوگا، رکوع کب ہوگا، سجدہ کب ہوگا، قوما کیسا، جلسہ کیسے ہوگا، قرات کب ہوگی، اتحیات کب پڑھیں گے، سلام کیسے پھیریں گے، کب پھیریں گے، نماز کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. ہم ایک ایک چیز آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم دیوبند میں تھے، اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے شوق پیدا ہوا پڑھنے کا. 25 سال پڑھانے کے بعد شوق پیدا ہوا پڑھنے کا، تو 1 سال کے لیے چلے گئے دیوبند. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری کا، حضرت نے کتاب الصلاۃ پڑھاتے پڑھاتے ایک بات کہی کہ اقیم الصلاۃ جو قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کہنے لگے 2000 حدیثوں کو سمجھنا پڑے گا. اس کی شرح میں 2000 حدیثیں ہیں. اس میں اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، جماعت بھی ہے، اوقات بھی ہے، فرائض بھی ہے، سنن و نوافل بھی ہیں. سب کو ملا کے دیکھو تو 2000 حدیثیں جب سامنے آئیں گی تو اقیم الصلاۃ پر عمل ہوگا. تو قرآن اتنا جامع ہے. تو میں کر رہا تھا کہ سب سے اونچی ہستیاں فضیلت کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے انبیاء ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں ہیں. نبی چھوٹی سے بھی اس سے اونچ نیچ بھول ہوتی ہے اس کو بڑا سمجھ جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ہو گئی، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، تو کتنی بڑی بات پکڑ ہو گئی. اب اس میں جانا نہیں ہے. تو ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کیا ہے. یہ بات الگ ہے کہ نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا،
اس لیے کہ نتیجے کا ذمہ دار نبی بھی نہیں ہوتا ہے. نبی تو محنت کا مکلف ہے، صحیح محنت صحیح نیت سے. صبح میں نے قرآنوں میں یہی فرض کیا تھا کہ آدمی کو جو ملتا ہے وہ دو چیزوں پہ ملتا ہے، ایک محنت پر، ایک نیت پر. عمل صحیح ہو، نیت صحیح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. صاف بات ہے. آدمی کو وہ ملے گا جس کی کوشش کرے گا، اس کوشش کے بدلے میں سب کچھ ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی محنت سامنے لائی جائے گی، دکھائی جائے گی، اور پورا بدلہ اللہ اسے دیں گے. یہ تو قرآن ہے. نیت کی بات حدیثوں میں ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ ہر آدمی کے اعمال کا اعتبار نیتوں پر ہے. اب یہاں کوئی تصحیح مانتا ہے، کوئی تعتبر مانتا ہے، مختلف ماشاءاللہ اس میں بحثیں ہوتی ہیں. مفتی سعید صاحب نے یہ بہت اچھی بات جو دل لگنے والی ہمارے علماء واقعی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تعتبر مانیں گے تو بات اچھی نہیں صحیح ثابت ہوگی. کیا مطلب ہے؟ کہ اعمال کا نیتوں سے موازنہ کیا جائے گا آخرت کے اعتبار سے. اعمال اور نیتوں میں موازنہ کرنے کے بعد دونوں میں توازن ہے، دونوں میں توافق ہے، یعنی عمل بھی صحیح ہے، نیت بھی صحیح ہے، تو پھر اس کا اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. بعض مرتبہ عمل بہت اچھا ہوتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن نیت اس کے مقابلے میں نہیں ہے. وہ جو عمل غلط ہو گئی، محرک عمل غلط ہو گیا. عمل اچھا ہے لیکن اس نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ نیت بہت اچھی ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے. آدمی جو ہے بدعت کو سنت سمجھ کے بڑی قربانی دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس عمل کے اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے. عمل بھی صحیح ہو مطابق سنت اور نیت بھی ہو رضا الہی کی، تب جا کر اس کا نتیجہ اللہ دیں گے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. یہ تو پہلے کلیہ بیان کیا، اور اس کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر پکڑایا. لکل امرئ ما نوى، کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کر رہا ہے. خرچ کرنے والا، پڑھانے والا، شہادت پانے والا، بیان کرنے والا، بیان سننے والا، ہر آدمی جو جس وقت عمل کر رہا ہے اس کی کیا نیت ہے، اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو یہ صحیح ہونی چاہیے. عمل بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، تو کوئی نتیجہ نہیں ہے. عمل ہے، نیت نہیں ہے، نیت ہے، عمل نہیں ہے. بار بار سمجھ میں آتا ہے نیت بہت اچھی، عمل خراب ہو کیسا ہے. جیسے میں ایک مثال دی، اور ایک آدمی کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، بہت لوگ یتیم غریب ہیں، بیوہ ہیں، یہ مالدار بہت کھا کے مست ہو رہے ہیں، چلو ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے اور جا کے جو ہے غریبوں کو تقسیم کریں گے. کتنی اچھی نیت ہے ماشاءاللہ، نیت بہت بھاری ہے، لیکن عمل غلط ہے. چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے. عمل اچھا ہونا کافی نہیں ہے، نیت اچھی ہونا کافی نہیں، عمل بھی اچھا ہو. تو میرے دوست اور بھائیوں، بس زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا بھائی، اس لیے کہ اثر کے بعد بھی مجھے بات کرنی ہے. آپ جب بولیں گے وہی گاڑی ہاف کر دیں گے. ابھی ہمارے مولانا عابد صاحب نے کہا کہ جلدی نماز اس لیے رکھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے شوگر پیشنٹ ہیں، کھانے میں دیر ہوگی تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہم بھی لمبی بات نہیں کریں گے. بس اتنی بات عرض کرنی ہے کہ ہم پہچانے ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. شوہر کے اعتبار سے بیوی کا حق، اور باپ کے اعتبار سے بچوں کا حق، بیٹا ہونے کے اعتبار سے اولاد کا حق، ایک مسجد کا امام ہونے کے اعتبار سے مقتدیوں کا حق.
ایک مدرسے کا مدرس ہونے کے اعتبار سے طلبہ کا حق، یہ سب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کا وارث ہونے کے اعتبار سے ساری امت کا حق ہم پر ہے. ہم علماء ہیں، عوام کا حق ہم پر ہے. ہم ایک مسجد میں امامت کر کے سبکدوش نہیں ہو جا سکتے، ایک مدرسے میں پڑھا کر سبکدوش نہیں ہو سکتے، ایک مکتب میں چند بچوں کو پڑھانے کے بعد ہم ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. ہم علماء ہیں، علماء کی ضد عوام ہے. علماء کا مقابل کون ہے؟ کہتے ہیں نا العوام کالانعام نحن العلماء انا خريج من جامعة كذا وكذا. سارے عوام کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہم کو ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ عوام کی طرف منتقل کرنی ہے. اس لیے کہ علم دین جس طرح ایک نعمت ہے، ایک امانت بھی ہے. نعمت کا تقاضا ہے کہ خود استعمال کرو صحیح طرح، امانت کا تقاضا ہے کہ اس کو صحیح پہنچاؤ. نعمت ہے استعمال کرنا صحیح طریقے سے، یعنی اس علم پر عمل ہو. اور علم کا جو تقاضا ہے خشیت خداوندی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ خشیت ہمارے اندر آئے، وہ تواضع ہمارے اندر آئے، وہ صفات جو مطلوب ہے ہمارے اندر پیدا ہوں. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے مولانا بہت صفات والے آدمی اس لیے ہم کو کہہ رہے ہیں، یا یہ شیطان ڈالتا ہے کہ صاحب یہ بات مولانا کی فلاں کو فٹ آتی ہے. بات کہنے اور سننے کا یہ انداز ہو کہ بھائی یہ بات میرے لیے ہے، میں اس کا مستحق ہوں، میں اپنا جائزہ لوں کہ میرے اندر کیا بات ہے کیا نہیں ہے. تو جو آدمی کچھ چیز اپنے پاس رکھتا ہے وہی دیتا ہے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں 3 طرح کی ہم بیان کرتے ہیں، قولی، فعلی، تقریری. قول سے جو آپ نے فرما دیا یہ کرو یا نہ کرو، یہ کرو یا نہ کرو. فعلی جو آپ نے کر کے بتایا. اور تقریر کیا ہے کہ آپ کے سامنے صحابہ کا کوئی قول و فعل آیا یا آپ کے علم میں آیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی حدیث بن گئی. اس لیے کہ نبی خاموش نہیں رہ سکتا منکر کو دیکھ کے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ گئے، لمبا قصہ ہے، تو ان کے سامنے 3 باتیں آئیں. معصوم بچے کو مار دیا، کشتی توڑ دی، بخیلوں کی بستی میں دیوار کھڑا کر دی، انہوں نے ایک وقت تک کھانا نہیں کھلایا. تو حضرت ہر جگہ جو ہے نکیری کی کہ آپ نے یہ غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ صاحب حضرت خضر نے جو کیا اس کو بعد میں سمجھایا، انہوں نے بتایا. تکوینات کا علم ان کے پاس تھا، تشریعات کا علم ان کے پاس تھا، لیکن نبی خاموش نہیں ہے. نبی خاموش نہیں ہو سکتے منکر کو دیکھ. ایک معصوم بچے کو کیسے مار سکتا کوئی آدمی؟ اس نے کسی قتل کیا ہے تو نبی بول پڑے. بیچاروں نے کشتی میں سوار کر لیا بغیر جو ہے کسی کرائے کے، اس کا تختہ توڑ دیا. یہ ہمارے کہتے ہیں نا جس برتن میں تھا اسی برتن میں چھید ڈال دیا. تو نبی کیسے خاموش ہو گئے؟ منکر دیکھے اس پر نکیر نہ ہو. اور ان بخیلوں کو سمجھانا تھا کہ صاحب جو ہے تم نے ہمارا حق تھا مہمانوں کا، ایک وقت کھانا کھلاؤ، 3 دن سادہ کھلاؤ، ایک وقت تک کم سے کم میزبانی اچھی کرو. لیکن انہوں نے نہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال کیا نہ خضر کا خیال کیا، اور کہا کہ نہیں کھلائیں گے. تو ان پر جو ہے ان کے لیے ضروری تھا کہ صاحب جو ہے دیوار ٹھیک کریں، ان سے کرایہ لیں، وہ اس کو وصول کریں. لیکن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکیر کی. تو نبی کی تقریر بھی، نبی کا قول و فعل سب حدیث ہے، سب پر عمل ہے. اللہ کے نبی السلام نے امت کو جو کرنے کو اپنی زبان سے فرمایا، آپ نے اعلیٰ درجے کو سے کر کے دکھایا. سنوں میں نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے جو باتیں کہیں کرنے کے لیے آپ نے اس کو ہر طرح سے اعلیٰ پیمانے پر کر کے دکھایا. اسے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسوہ حسنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، علماء مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ عملی نمونہ، اسوہ حسنہ عملی نمونہ، اس لیے کہ صرف بات کہی جائے عملی نمونہ نہ پیش کیا جائے وہ بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی ہے. ہم نے منبر پر کھڑے ہو کر تواضع کی بات زوردار کہی، صبر کی بات پر زوردار خطبہ دیا، لیکن ایک آدمی نے ذرا ہمارے منہ پر ہماری ذرا تنقید کر دیا، کوئی ہماری برائی بیان کر دی تو ہم کو برداشت نہیں ہوگا، ہم جواب دیں گے. صبر نہیں ہے. صبر پر تقریر الگ چیز ہے، صبر کی گردان الگ چیز ہے، صبر کے لغوی اور جو اصطلاحی معنی بیان کرنا الگ چیز ہے. قرآن میں حدیث میں صبر کتنا آیا، صحابہ نے کیسے صبر کیا، انبیاء نے صحابہ کیسے صبر کیا، اس پر آپ 10 جمعہ خطبہ دے دیجئے، لیکن 2 لمحوں کا صبر کر کے بتا دیجئے کہ کتنا بھاری پڑتا ہے. صبر سے آتا ہے اور آسان نہیں ہے. کوئی تنقید ہمارے منہ پہ کرے، آسان ہے ہماری تنقید سن لیں، تعریف تو سنیں گے الحمدللہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شاید انہوں نے اپنے شیخ سے لکھا کہ 2 باتیں ہیں جس سے بڑی خوشی ہے، 2 یا 3 باتیں ہیں. ایک تو ہے کہ ہمارے شاگرد ہمارے پاس پڑھ کے ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں میں خدمت دین کر رہے ہیں، خدمت حدیث کر رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے، یہ بڑی نعمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ تربیت اللہ کا کرم ہے، آپ نے اتنی کی ہے کہ مادے اور زام برابر ہیں. مادے تعریف کرنے والے اور تنقید کرنے والے دونوں برابر ہیں، نہ تنقید کا اثر ہوتا ہے نہ تعریف کا اثر ہوتا ہے. فرمایا یہی اخلاص کی اعلیٰ بنیاد ہے کہ آدمی کسی کی تنقید سے متاثر نہ ہو، متاثر ہو کے کام چھوڑ دے، بھئی لوگ کرتے کیا کریں، کسی کی تعریف سے خوش ہو جائے ماشاءاللہ. نہ تنقید سے آدمی متاثر ہو نہ تعریف سے متاثر ہو. مجھے کہتا ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی تو دنیا تنقید کرے گی. ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ علماء کا فرقہ ملامتی فرقہ ہے. سمجھے، یہ ملامت نہیں، لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں. مولانا سلطان صاحب شاندار وائٹ کپڑے سستری کے پہن کر کار میں جائیں، اوہو سیٹوں کی مسجد میں کچھ ہو گیا ہے، مل گیا. اگر کوئی آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے سائیکل میں جائے تو وہ پھٹیچر مولوی جا رہا ہے، نہ سائیکل برداشت نہ کار برداشت ہے. ہر اعتبار سے لوگ کہیں گے. اس لیے فرمایا کام کرنے والوں کے بارے میں لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے تب کام ہوگا. ہم سناتے ہیں نا باپ بیٹے کا قصہ. ایک گدھا تھا، سواری پہ جا رہے تھے، مشورے سے دونوں نے فیصلہ کیا ہمیں باری باری سے بیٹھیں گے، سواری ایک ہے. تو باپ نے کہا بیٹے سے، بیٹے نے کہا باپ سے. تو ہر باپ سوار ہو گئے، چلے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیسا بے رحم باپ ہے، بیٹے کو چلا رہا ہے یا خود سوار ہو کے جا رہا ہے. اب بیٹا سوار ہو گیا، آگے چلے تو لوگوں نے کہا کیسا نافرمان بیٹا ہے کہ خود جو سوار ہو کے جا رہا اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے. اب انہوں نے کہا چلو دونوں سوار ہوتے ہیں. نہیں آپ کیا بولتے ہیں؟ جب دونوں سوار ہو گئے تو کہنے لگے کیسے بے رحم ہیں، دونوں بیٹھ کر ایک بے زبان جانور پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. اب لوگوں نے کہا بھائی ایک شکل اور ہے کہ کیا کہہ رہے دونوں پیدل چلے، گدھے کو ایسی لے کے چلے ہیں. جب گدھے کو لے کے جا رہے تھے پیدل، لوگوں نے کہا کیسے گدھے ہیں، گدھا ہے لیکن پیدل جا رہے ہیں. اب ایک اور شکل انہوں نے نکالی جہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دونوں گدھے کو اپنے سر پر اٹھا لے آگے پیچھے. تو لوگوں نے کہا اب تو گدھے تھے، اب مہا گدھے ہیں، گدھے پر بیٹھ کر جانا چاہیے، گدھے کو اٹھا کے جا رہے ہیں. آدمی تو ہر حال میں کچھ نہ کچھ بولے گا. ہم دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں، ہم اس کے مکلف ہیں. ہم جو کر رہے ہیں صحیح نیت سے، صحیح عمل سے، صحیح ترتیب سے کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. دنیا تعریف کرے تنقید کرے ہمارے بلا سے، ہم کچھ ہم سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم کو تو وہ کرنا ہے جو سنت و شریعت کے مطابق ہے.
ہم کسی کا خیال نہیں کریں گے، کون تعریف کرتا ہے، کون ہماری تنقید کرتا ہے، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو نمونہ دیا ہے، عملی نمونہ۔ خندق کے موقع پر سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر صحابہ پر کیا حال آیا تھا۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب، قرآن غزوہ احزاب کہتا ہے، حدیث غزوہ خندق کہتی ہے، ایک ہی غزوہ ہے وہ۔ سارا عرب اٹھ کر آیا تھا کہ مدینے کے ان سے ان بجا دیں گے، اب آخری خاتمہ ہے، اب خندق کھودی جا رہی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، دان بج رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ کو لگ رہا ہے، دشمن کا خوف دل کو کپا رہا ہے، فخر بھی ہے اور خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے، سردی کی وجہ سے حالت بے حال ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی کم سے کم کچھ بھوک کا سامان ہو جائے، پیٹ پر پتھر بنے ہیں، کچھ کھانا ہو جائے تو کھودنا آسان ہو جائے خندق، اور اٹھا کے دکھایا تو پیٹ پر واقعی پتھر بنے صحابہ کے۔ آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر تقریر نہیں کی کہ فقر و فاقے کی پر تقریر، فقراء امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، برداشت کرو، بلکہ آپ نے اپنی چادر مبارک اٹھائی تو دیکھا آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے۔ اب کیا بولیں گے صحابہ؟ جو رہبر ہے، جو قائد ہے اور جو رائد ہے، جو امت کو لے کے چلتا ہے، اسے نمونہ پیش کرنا پڑے گا، تبھی جا کر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو عملی نمونہ۔ ایک بات نہیں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اثر ہے، وہ علماء میں ہم سناتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے۔ مزاحم ابن زفر تابعین میں سے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ اثر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خلیفہ خامس کہلاتے ہیں، جن کے زمانے خلافت میں عدل و انصافی تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا، خیرات لینے والا نہیں تھا، بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کے تمام عادل بادشاہوں کے عدل کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کی عدالت کا پردہ جھک جائے گا، خلفاء راشدین کو چھوڑ دی، مستثنا کر کے۔ جس طرح حجاج بن یوسف کے ظلم کو ایک پردے میں رکھا جائے اور اس امت کے ظالموں کے ظلم کو ایک پردے میں رکھا جائے تو حجاج بن یوسف کے ظلم کا پردہ جھک جائے گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا یہ اثر ہے، فرماتے خمس خصال، خمس اذا ترك منها واحد كانت فيه وسمہ، کہ 5 خصلتیں، صفات ایسی ہیں جس آدمی میں ہوں اور اس میں سے ایک نہ ہو، 5 میں سے ایک بھی نہ ہو، 4 ہے، 5 بھی نہیں ہے، کوئی بھی، فرماتے كانت فيه وسمہ، کہ اس کے اندر عیب ہے، کمی ہے، نقص ہے، جو کام اس سے ہونا وہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ان یکون فہما، وہ سمجھدار ہو، بافہم ہو، باعقل ہو، معاملہ فہم ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی ہمارے مولانا شہاب الدین صاحب فرما رہے تھے کہ صاحب جو علماء کی ذمہ داری اور مالداروں کی ذمہ داری، اپنا اپنا حق ادا کریں۔ علماء سمجھیں گے کہ صاحب جو ہے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، کون اندر کا دشمن ہے، کون باہر کا دشمن ہے، کون جو ہے امت کے حالات کو بگاڑتا ہے، کون 2 آدمی آئے ہیں، اس میں کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، یہ پوری طرح اسے سمجھ ہونا چاہیے، فہم ہونا چاہیے۔ فہم جو ہے یہ اس میں تفضیل، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسری بات ہے کہ عفیف ہو، ان یکون فہما عفیف،
عفیف کے معنی تو یہ ہے کہ صاحب یہ آدمی بدکاری نہ کرے، تو عالم سے یہاں عفیف کے معنی ہے کہ آدمی کی نگاہ کسی دوسرے کے مال اور مقام پر نہ جائے، اس کے مال سے فائدہ اٹھاؤں، اس کے مقام سے فائدہ اٹھاؤں، اس کے منصب سے فائدہ اٹھاؤں. آدمی جو ہے بالکل دل میں کسی کی چیز کا کوئی خیال بھی نہ ہے، سوال اور اشراف بھی نہ ہو، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت ہو، عفیف، کسی سے کچھ لینے کا جذبہ نہ ہو. اب اس پر بھی آپ گھنٹے بھر آپ بات کر سکتے ہیں. تیسری جو بات ہے وہ ہے کہ سلیب ہو، سواد سے. سلیب کے معنی مضبوط ہو اپنے موقف کا. ایک اسے موقف اسے معلوم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ نہ ترغیب سے متاثر ہو نہ ترغیب سے متاثر ہو. لوگ کہیں گے صاحب آپ اپنا موقف چھوڑ کے اس کو لے لیجئے، آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، آپ کو یہ مقام دیا جائے گا. ہزار آپ ہم کو ترغیب دو، لیکن ہم نے جس کو حق صحیح سمجھا ہے اس پر جمیں گے ہر صورت میں. ہم نہ ترغیب سے متاثر نہ ترغیب سے متاثر. اللہ کے نبی وسلم کے سامنے دونوں باتیں آئی، ترغیب بھی آئی. آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، مالدار بنا دیں گے، لڑکیوں کی لائن کھڑی کر دیں گے، آپ جسے چاہے آپ نکاح کر لیں، چھوڑ دیں جو آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی. بتوں کو ورثہ نہ چھوڑ دیجیے. جب آپ نے نہیں مانا تو پھر لوگوں نے ترغیب سے کام لیا، قتل کی سازشیں کی، نکال دینے کی سازشیں کی، کیا کیا کیا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر حتی ان اہلک دونا حتی اظہر اللہ. لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو ان کے بس میں ہیں. اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھیں، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھیں، ان کی بس میں نہیں ہے، تب بھی میں حق نہیں چھوڑ سکتا. جو چاہے وہ کرے کر لیں. چچا جان آپ بھی ساتھ چھوڑ دیجئے. اب یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں آپ کے ساتھ چھوڑ دینے سے میں اپنا حق چھوڑ دوں گا. مجھے صرف اللہ پہ بھروسہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور چوتھی چیز فرمائی حلیم بڑی صفت ہے. حلم کے بغیر کوئی عالم اپنی علمی خدمات انجام نہیں دے سکتا ہے، اپنے علم کو متعدی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ حلم عالم کی صفت ہے، علم کی صفت ہے. جو حامل علم ہے اسے حامل حلم بھی ہونے پڑ رہا ہے، تب تک جو ہے وہ اپنے علمی خدمت انجام نہیں دے سکتا، دعوت کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے. حلم اس لیے کہ یہ دے رہا ہے، لینے والے اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، کوئی ساتھ ہی نہیں ہوتا ہے. میں مانگنے نہیں گیا یہاں، دینے گیا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے جیسے کہ میں مانگنے گیا ہوں. تو نبی دینے کے لیے جاتا ہے، لینے کے لیے نہیں جاتا ہے. نبی کہتا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، بھبا نہیں چاہتے. ہم جس کا کر رہے کام اسی سے ہم لیں گے. ان اجری الا علی رب. لیکن قوم کیا کرتی ہے نبی کے ساتھ؟ نبی کتنا برداشت کرتا ہے. اسے فرمایا حلم اللہ کی صفت ہے، اس لیے اللہ کو حلیم کہتے ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ حلیم، اللہ کی صفت ہے. حلم نہ ہوتی دنیا میں کوئی کافر زندہ نہیں رہتا، کوئی بے ایمان زندہ نہ ہوتا، کوئی گنہگار گناہ کر کے فوراً اگر توبہ نہ کرے تو وہ فوراً اس پر عذاب آ جاتا. بدنظری کرنے والا بدنظری کر رہا ہے، اللہ حلیم نہ ہوتے تو نبی نہ بنا سکتے. بدگوئی کرنے والا بدگوئی کرے، اللہ حلیم نہ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ قوت گواہی چھین لیں. لیکن گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے غیر کا سجدہ ہو رہا ہے، نعمت خدا کی کھا رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ ناراض اللہ نے ڈھیل دی حلم کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ حلم کی صفت اللہ میں ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں. اور وارثین انبیاء میں حلم ہوگا تو وراثت کا حق ادا ہوگا، ورنہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناراض ہو گئے امت بھاگ جائے گی.
امت کو ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اچھا شوہر نہیں بن سکتا جب تک کہ حلیم نہ ہو. آنے والی تو ٹیڑے ہی کام کرے گی. مزاج ٹیڑھا ہے, ٹیڑھی پسلی سے, وہ بھی اوپر کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. وہ ایسے ٹیڑھے کام کرے گی صاحب 2-4 دن میں آدمی چھٹی کر دے گا. لیکن اللہ نے سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ میری بندیاں ہیں, ٹیڑھے کام کرے گی, برداشت کر کے چلنا. میرا نام لے کے تم نے ان کو جو حلال کیا ہے, یہ میری بندیاں ہیں. اس لیے کہ پسلی ٹیڑھی ہے تو اچھی ہے, پچھلی ٹیڑھی ہے تو نافع ہے. اس کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھے پن میں ہے. وہ ٹیڑھا کام, پسلی کو سیدھا کرو, پسلی کہاں رہے گی, وہ تو لمبی ہڈی ہو جائے گی. تو پسلی ٹیڑھی رہے گی تو اس کا حسن و جمال بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے. تو اگر آدمی اپنی دوری کو اپنے مزاج پر لائے گا تو یہ میاں بیوی نہیں رہے کہ 2 مرد ہو جائیں گے. وہ نہیں, یہ تو مرد ہے, اس کو بھی مرد بنانا چاہتا ہے, میرے مزاج پر آ جا. وہ ٹیڑھی رہے گی تو اچھی لگے گی, نزاکتیں کرے گی, نخرے کرے گی, تبھی تو ساتھ گاڑی چلے گی. تو اچھا شوہر علم کے بغیر نہیں, اچھا استاد علم کے بغیر نہیں, اچھا امام علم کے بغیر نہیں, اچھا مدرس علم کے بغیر نہیں, اچھا داعی علم کے بغیر نہیں. برداشت کرنا پڑے گا بھائی, عوام میں کام کرنا ہے نا. تو عالم عوام کو برابر کرے گا, میں بھی برابر نہیں ہو سکتا نا. تو عالم عوام کیسے برابر ہو جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں میرے مطابق میرے جو نظریات ہیں اور میرا جو مزاج اس پر آ جاؤ, کوئی کام ایسا نہ کرو جو مزاج کے خلاف ہو, تو آپ میں عامی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ تو کام کرے گا بھائی. آپ جو ہے گدھے کے پیچھے جائیں گے تو لات مارے گا, بیل کے سامنے تو سینگ مارے گا. اب بیل کو بلا بلا کر رہے, بیل سینگ مار دی, گدھے کو لات مار, اس کا کام بھی لات مارنا, سینگ مارنا. وہ نہیں مارے گا تو گدھا کہاں ہو, وہ نہیں مارے تو بیل کہاں ہے. وہ عوام سے غلطیاں ہوں گی, اسی کو تو برداشت کرنے کو کہہ رہے ہیں. یہی تو نبی کی وراثت میں ہم کو ملا ہے, عوام کو جھیلو. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ صاحب عوام سے متعلق جو چیزیں ہمارے پر عائد ہیں اسے ادا کریں. یہ نہ دے کہ عوام ہمارا حق ادا کرتے کہ نہیں کرتے, ہمارا اکرام کرتی کہ نہیں کرتی. اس کی ذمہ داری ہے, اس کے فرائض ہیں. میرے فرائض کیا ہے کہ عوام سے متعلق جو میرے فرائض ہیں, جو ان کے حقوق میرے فرائض ہیں, اسے میں ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں بحسن خوبی. بس یہ مجھے دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. ادا کر دیں گے, جھیل لیں گے انشاءاللہ. آج میں کہتا ہوں شکایت ہم کو ہے, عوام ہماری قدر نہیں کرتی. کل ہم کو شکایت ہوگی, عوام بہت قدر کرتی ہے, اتنی قدر ہماری نہ کرو, ورنہ ہم بھی انسان ہی ہیں, ہمارے سینوں میں بھی دل ہی ہے, کوئی پتھر کی سل نہیں ہے, ہم بھی متاثر ہو جائیں گے. اس لیے کہ ادبار کا جو زمانہ ہے وہ امتحان کا ضرور ہے, استقبال کا زمانہ اس سے زیادہ سخت امتحان کا ہے. استقبال میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو استقبال میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. استقبال بھی زمانہ امتحان کا ہے. وہ اتنا استقبال کریں گے آدمی سے میں بھی کچھ ہو گیا ہوں, الحمدللہ میرے اندر بھی کوئی بات ہو گئی ہے. ایک نوجوان ایک اجتماع میں تھا, کہنے لگے مولانا آپ اس عمر میں اتنا اچھا لگ رہے, جوانی بھی کتنے اچھا لگتے ہوں گے آپ. لگ رہا ہے کہ صاحب مجھے کچھ بنا کے اوپر اٹھا رہے ہوں. اس عمر میں اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کو نہیں چاہتا, جوانی میں کیسے رہیں گے آپ. وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے. تعریف کے پھول بنتے ہیں, کبھی علم کی تعریف کرتے, کبھی کسی کی تعریف کرتے, تو ہم جانتے ہیں ہم کے کندے پانی میں ہیں, ہم کہاں ہیں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. ہر آدمی یہ نہ کہو بڑا متقی پارسا ہو, اللہ جانتے ہیں کون کتنا متقی, کتنا پارسا ہے, کتنے پانی میں ہے, وہ ہر آدمی اپنے کو جانتا ہے. جلوت میں کتنا اچھا لگتا, خلوت میں میرا کیا حال ہے, خوشی میں بہت اچھا لگتا, مسکراتا, غصے میں میرا کیا حال ہوتا ہے.
ہر آدمی کو اپنا خود جانتا آدمی. تو میں اس کر رہا تھا کہ ایک حلم کی ضرورت ہے. میں بارہ سناتا ہوں صبر اور حلم کے بارے میں. ہم سال لگا کے آئے تھے, ہمارے بھائی کی دکان پہ بیٹھتے تھے, یہ واٹر ماسٹر وہ آیا, ابھی نشہ نہیں چڑھا تھا پوری طرح, دکان میں آیا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. سارے کہ جو آدمی جو ہے سگریٹ کی بدبو کو برداشت نہیں کر, شراب کی برداشت کیسے برداشت کرے گا. تو مجھے بڑی نفرت ہوئی, میں نے اسے چیز اور پیسے الٹے ہاتھ سے دیے, نفرت کرتے ہوئے, نفرت کا اظہار. اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا آج تک مجھے یاد ہے. اس نے کہا مولوی صاحب تمہارے سیدھے ہاتھ کو سکرات لگے کیا؟ الٹے ہاتھ سے دو. سبق سکھایا اس نے مجھے. اگر میں تبلیغ میں سال لگا کے نہ ہوتا تو شاید میں خوب پٹائی کرتا اس کی. نالائق کہیں گے پی کر آیا, میں مجھے کہتا الٹے ہاتھ سے تمہارے ہاتھ کو سکرات لگی. لیکن میں سمجھ گیا کہ صاحب میرے اخلاق جو ہے جوابی ہیں, مثبت اخلاق ہونا چاہیے. سامنے والا جو چاہیے کرے اس کا مسئلہ ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کرنا چاہیے. مجھے سیدھے ہاتھ سے لینا دینا چاہیے اچھی چیز کو. ناگوار چیزوں کے لیے اللہ نے الٹا ہاتھ بنایا. جوتا پکڑو, استنجا کرو, کچھ اور اسے کھو جاؤ تو یہ الٹے ہاتھ سے کرو. اچھے کام تو سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. آنے والا پی گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کھا کے آیا, کیا مطلب ہے, آپ کا کام ہے. ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ آدمی کا علم جو ہے وہ کنارے ہو جاتا ہے, صبر کنارے ہو جاتا ہے, اور آدمی اندر سے ظاہر کا تو اندر سے ہے. تو علم کے بغیر میرے دوستوں, چونکہ میں عامطور سے وہ کہتا ہوں علماء کی مجلس میں غیر علماء نہ ہو تو اچھا ہے, تاکہ ہم اندر اندر کی باتیں کر سکیں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ صاحب اچھا یہ ساری باتیں علماء کے اندر نہیں, ایک مذاکرہ ہے. مذاکرے کا مطلب کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, جو باتیں ہیں نہیں بھی ہیں یا ہیں یا کم ہیں, مذاکرہ کرنے سے کچھ فکر پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرتا, اپنا جائزہ لیتا ہے, اپنے بارے میں سوچتا ہے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا کمی ہے. اور آگے جو آخری بات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے, عالما سؤولا عن العلم. وہ عالم ہو ایسا کہ علم کے بارے میں برابر سوالات کرتا رہے. سوال فعول کے وزن پر آپ جانتے ہیں, موالے کو اس طرح کبھی کبھار کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں پوچھ لیا وہ کافی نہیں ہے. برابر اپنے بڑوں سے, اپنے اکابر سے رجوع کرے, پوچھے, یا اور اکابر کی کتابیں پڑھ کر اپنے علم کو آگے بڑھائے. اپنے علم پر قناعت نہ کرے, اپنی معلومات پر قناعت نہ کرے, اپنی رائے پر قناعت نہ کرے. آگے بڑھنے کا جذبہ, پوچھنے کا جذبہ, اور اپنے بڑوں سے لینے کا جذبہ. میں اندازہ کرتا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو کتنی نمازیں لائے؟ 50. کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ نبی میری امت پر 2 یا 3 نمازیں تھی, نہیں پڑھ سکی, 50 نمازیں کیسے پڑھے گی آپ کی امت؟ میری رائے ہے کہ آپ اللہ کے پاس جا کے اس میں کنسیشن کرائے, ہماری زبان کنسیشن کم کرا کے لائیں. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے بھائی پڑھ لے گی, اس لیے کہ ہمارے نبی کا علم سب سے زیادہ ہے نا, افضل بھی ہے, عالم بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے کو لے کر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے پاس گئے. ایک نہیں 9 مرتبہ گئے. 9 مرتبہ میں 45 نمازیں کم ہو گئی, 5 رہ گئی. اب اشارہ بھی مل گیا, اب 5 پڑھے گی امت, 50 کا ثواب دیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا تو اللہ کی طرف مجھے شرم آتی ہے. بعض لوگوں نے کہا مولانا ایک مرتبہ چلے جاتے تو چھٹی ہو جاتی ہے. اللہ یعوذ باللہ, 5 تو کم ہو رہی تھی, ایک مرتبہ چلے جاتے تو شاید. اللہ کے نبی پہچان گئے, اللہ کی طرف اشارہ ملا, اب 5 رہیں گی, 50 کا ثواب ملے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے پر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے نبی عالم الناس ہوتے ہیں,
اوتیت علم الاولین والآخرین آپ نے فرمایا، لیکن حضرت موسیٰ کی رائے لے کر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر گئے کہ نہیں گئے؟ یہ تھوڑی کہا کہ صاحب میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں سب سے اعلیٰ افضل ہوں. کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو کوئی آدمی کہیں جا کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب میں سب جانتا ہوں، مجھے کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے. یہی آ کے آدمی دھوکہ کھاتا ہے، یہی سے آدمی اپنا نقصان کرتا ہے، خود اپنا نقصان دوسرے کا نقصان کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جانتے ہیں 22 سے 21 مقامات پر فرش پر بیٹھ کر یہ ارادہ کیا، تمنا کی، اللہ نے عرش سے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتاری. علامہ سیوطی نے سب کو جمع کیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایک مرتبہ مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں اپنے عورتوں کے مہر میں مبالغہ نہ کرو، اگر زیادہ کرو گے تو زیادتی کو لے کر بیت المال میں داخل کر دوں گا. یہ بیان ہو رہا تھا. ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ صاحب عمر تمہاری بات مانے کہ قرآن کی بات مانے. کیا عورتیں تھی، کیا ہمت تھی. ان کو پتا تھا امیر المومنین ناراض نہیں ہوں گے، بات صحیح ہو تو لیں گے ورنہ سمجھائیں گے. تو حضرت عمر خاموش ہو گئے. اور حدیث میں آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، جب اللہ کی کتاب کی بات آتی تھی رک جاتے تھے، یہ ایک انچ آگے نہیں بڑھتے تھے. عورت نے کہا کہ آپ کی مانے قرآن کی مانے. تو پوچھا کیا میں نے قرآن کے خلاف کیا کہا ہے؟ اس عورت نے آیت کی طرف اشارہ کیا. اللہ کہتے ہیں اگر میاں بیوی میں ایک دوسرے کی جدائی ہو رہی ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اگر اس نے قنطار کا قنطار، ڈھیر کا ڈھیر مہر میں دیا ہے تو واپس نہ لے. تو قرآن کہہ رہا ہے ڈھیر کا ڈھیر، قنطار کا قنطار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہہ رہے کہ واپس نہ لینا. تو قرآن تو ڈھیر کا ڈھیر دینے کی بات کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ دینے کی بات کر رہا ہے. آپ زیادہ دینے کو کہہ رہے کہ صاحب یہ نہیں کرنا چاہیے، کرو گے تو یہ کر دوں گا. تو حضرت عمر نے فوراً کہا بھائی اپنی بات عمر واپس لیتا ہے، عورت کی بات صحیح ہے. یہ ہیں ہمارے اسلاف و اکابر. یہ نہیں کہ صاحب ناقصات العقل والدین کہیں کہ مجھے سمجھاتی ہے، وہ جانتی ہے کون ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ لو کان بعدی عمر لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. عمر بیٹھ کر نیچے تمنا کرتا، آسمان سے آیتیں اترتی ہیں، خوش نہیں. فوراً کہا کہ واقعی عمر سے بھول ہو گئی اور واپس اپنی بات لیتا ہے. عورت کی بات صحیح ہے. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، سبق ہے. کوئی غلطی ہم سے ہو جائے فوراً مانے. ہم تو اپنے طلباء سے کہتے ہیں اگر استاد غلط فہمی سے کہے غلطی تم سے ہو گئی، غلطی نہیں ہے، پھر بھی کہو آپ کی غلطی ہو گئی ہے، یہ بڑی بات ہے. یعنی کہ غلطی نہیں ہوئی تو کہتے حضرت میں نے کیا غلطی کی، کیوں مجھے آپ سزا دے رہے، کیوں بول رہے؟ نہیں، غلطی نہیں ہے، استاد کی غلط فہمی ہے. لیکن استاد غلط فہمی کی وجہ سے شاگرد سے کہا تم نے یہ کیا، تو شاگرد کو چاہیے کہ نگاہ نہیں کریں، یہ کر لیں، اعتراف کرے. جب بعد میں استاد کو پتا چلے گا کہ صاحب غلطی استاد کی اس کی نہیں تھی، اس نے پھر بھی سر جھکا لیا، تو اس تعلیم کی قیمت بڑھ جائے گی، محبت بڑھ جائے گی. مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت لکھنؤ میں، ہم لکھنؤ میں تھے 8 سال، وہاں بھی جاتے تھے. اس وقت حضرت کا انتقال ہو گیا تھا. مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی وہ ماشاءاللہ رد شریعت پر کام کرتے تھے حضرت بھی. تو مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا جو ہے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ آئے. لکھنؤ میں ندوے میں ٹھہرے اور حضرت سے ملاقات کے لے گئے. تو حضرت نے مختصر بیان کرتا ہوں. حضرت نے کہا کہ بھائی بہت اچھی بات ہوئی کہ آپ آ گئے دلی سے لکھنؤ، تو ہم کل کچھ خواص کو جمع کریں گے، آپ جو فلاں 10 بجے آ جانا. حضرت تو خوش ہو گئے. دائی تو چاہتا ہے نا کچھ ملاقات ہو، باتیں ہو، عوام سے بھی، عوام سے بھی، علماء سے بھی. چنانچہ حضرت نے خادم کو بھیجا جو بلا لے حضرت کو. حضرت کا قیام ندوے میں تھا. کہتے ہیں کہ خادم نے سوچا کہ صاحب 10 بجے لوگ کہاں گے، خواص ہیں، ان کی صبح ہی ہوتی ہے 10-11 بجے، اس لیے حضرت کو جلدی لیا کہ کیا کریں گے. اس لیے کہا حضرت آپ کو جو 11:30 بجے تک پہنچنا ہے. حضرت جب گئے، حضرت تیار تھے پہلے سے، 9 بجے سے تیار جانا ہے. تو 11:30 کے قریب جب پہنچے تو سارے خواص آئے بھی چلے بھی گئے. تو
مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ناراض ہوئے. وہ بڑے آدمی تھے, بڑے عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وقت کی اہمیت نہیں ہے, اتنا بڑا کام لے کے چل رہے ہیں, خواص آئے چلے بھی گئے, وقت پر نہیں آئے. تو مولانا کہہ سکتے تھے غلطی میری نہیں ہے, آپ کے خادم نے مجھ سے کہا ہے, میں تو تیار بیٹھا تھا. لیکن مولانا سر جھکا کے ایسے سن رہے تھے کہ مولانا کی غلطی ہے. مولانا ایک لفظ نہیں کہا کہ غلطی میری نہیں, غلطی جو ہے آپ کے خادم کی ہے. میں تو بیٹھا تھا تیار ہو کے. بات ہو گئی. مولانا بہت ڈر سے, جو بھی اس انداز سے. چند دن کے بعد خادم نے چپکے سے کہا, جب حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, واقعہ بھول گئے, لیکن حضرت غلطی ان کی نہیں تھی, میری تھی. حضرت تیار بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ خواص تو آئیں گے دیر سے, جلدی لے جا کے حضرت کو کیا کریں گے, اس لیے میں نے کہا کہ 11:30 تک پہنچنا ہے. مولانا عبد الشکور صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں نے کتنا سخت کہا اس مولانا کو, لیکن انہوں نے یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں کہا, اور یوں کہا کہ غلطی جو ہے کہ انہی کی ہے, یوں انداز اختیار کیا. یہ کہہ سکتے تھے خادم کی غلطی ہے. چنانچہ حضرت نے کہا چلو چلتے ہیں دلی, معافی مانگیں گے. یہ بھی بڑے تھے, وہ بھی بڑے تھے. غلطی کا اعتراف کرنے والا بھی بڑا, اور غلطی ہو جانے پر معافی مانگنے والا بھی بڑا. یہ لوگ بڑے ہیں. چنانچہ گئے اور جا کے فوراً حضرت کو مل کر ملاقات کر کے کہا, حضرت معاف کر دینا, غلطی جو ہے آپ کی نہیں تھی, میرے خادم کی تھی, لیکن آپ نے ایک لفظ نہیں کہا کہ غلطی جو ہے میری نہیں ہے, اور آپ کے خادم کی طرف اشارہ کر کے نہیں, میرے خادم کی طرف, معاف کر دینا. معافی مانگی. اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ سننے کا ہے اور لینے کا ہے. فرمایا حضرت جو آدمی غلطی ہو دوسروں کی, لیکن وہ غلطی اپنے اوپر لے لیتا ہے, اللہ ایسوں سے کام لیتے ہیں, ہدایت کا کام ایسوں سے لیتے ہیں. غلطی کوئی کرے, لیکن اگر اس کی طرف منسوخ کر دی جائے تو کبھی ہم غلطی ہماری ہو گئی. اللہ سے معافی مانگی, آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے کام لیتے ہیں ہدایت کا. یہی مخلصین ہیں. المخلصون هم مصابیح الہدیٰ. علماء مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں. کونوا مصابیح الہدیٰ وینابع الحکم واحلاس البیوت. حکمت کے چشمے بنو, گھر کے ٹاٹ بن کے تواضع کے ساتھ رہو, اور ہدایت کے چراغ بنو. یعنی مخلص بنو تو ہدایت کے چراغ بنو گے, اللہ ہدایت کا کام لیں گے. تو میرے دوستو, اب میں آخری اپنی بات پر آتا ہوں. تمیز ہو گئی. آخری بات کیا ہے؟ ذمہ داری والی بات. ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جیسے ہم عالم ہیں, ہم محنت کریں عوام کے بچوں پر کہ وہ بھی عالم بنے, تاکہ علماء کا سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے لیے. علماء کا وجود, فرمایا کہ ہمارے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ. زمانہ جتنا بدل جائے علماء رہیں گے. اور علماء رہنے کی شان کیا ہے؟ علماء اپنے علم کو متعدی کریں. جیسے ہم عالم بنے, دوسروں کو عالم بنائیں. جیسے ہمارے مدرسوں کی محنت ہے, یہ رہنا چاہیے. اس کے بغیر امت میں دین باقی نہیں رہے گا. تبلیغ بھی جو ہے علماء ہی کی رہین منت ہے. علماء نہیں ہوں گے تو تبلیغ بھی ختم ہے. عوام کیا کرے گی؟ جاہل کو کیا دے گا بھائی؟ فاقد الشیء لا یعطی بشیء. اس کے جیب میں کچھ نہیں ہے, کیا دے گا دوسرے کو؟ فقیر کو کیا دے گا؟ تو علماء ہونا چاہیے, علماء کی محنت مدارس کی. لیکن اس پر قناعت نہ ہو, اس لیے کہ امت کا جو طبقہ مدارس میں آتا ہے وہ 2-3% بھی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں. اپنے اپنے علاقے کے مدارس کا جائزہ لیں, پتہ چلے گا پورے میسور ڈسٹرکٹ میں پورے تعلقوں کو ملا کر جو عوام مسلمانوں کی جو تعداد ہے, فیصد ہے, اس میں ہمارے مدرسوں میں آنے والوں کا کیا فیصد ہے. اس لیے علم دین اور دین جو ہے وہ ہماری میراث نہیں ہے, یعنی ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ امانت ہے. وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا, کہ امانت کو امانت داروں تک پہنچاؤ. تو لہذا جو لوگ غیر طالب ہیں, جن کو دین کی قیمت, علم دین کی قیمت کا پتہ نہیں ہے, ان کے پاس جانا پڑے گا, ان کی خوشامد کرنی پڑے گی, ان کی کڑوی کسیلے کو سننا پڑے گا, ان کی ملامت کو برداشت کرنا پڑے گا. کوئی کہے گا کہ صاحب کیا گئے, جاؤ غیروں کے پاس.
کوئی کہے گا کہ صاحب جو ہے ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگ جو اغراض والے ہیں، ہمارے کھا کے آپ پلتے ہیں. کچھ بھی کہنے دو، اس لیے کہ آدمی جب جو ہے دماغ صحیح نہیں ہوتا کچھ بھی بولتا ہے، لیکن دماغ والا اسے کہتا بھائی مرفوع القلم ہے. اسے کچھ میں کہتا ہوں اگر ایک دیوانہ اور جو ہے عقل مند لڑے تو آپ عقل والے کیا بولیں گے؟ دیوانے کو برا بولتے ہیں کہ عقل والے کو؟ عقل والے کو برا بولتے تو کیوں گیا اس کے ساتھ لڑنے کے لیے؟ وہ تو دیوانہ پاگل ہے، وہ تو یہی کرے گا. اسی طرح میں کہتا ہوں میاں بیوی میں لڑائی ہو تو بیوی کو کچھ نہیں بولے گا، سب کہے گا صاحب یہ ایک مرد ہے جو عقل والا، یہ کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ تو ناقص عقلی و دین ہے، پہلے سے حدیث میں کہا گیا ہے. عقل میں بھی کم ہے، دین میں بھی کم ہے، تم لڑ رہے ہو. تم کو برداشت کرنا چاہیے، تم کو جو ہے کوئی اور حکمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو ہم تو کریں گے جو کرنا ہے، لیکن ہم کو جانا ہے. اور یہ نبیوں کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہیں یہ نہیں کہا کہ نبی ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا بیٹھ جائیے عوام آپ کے پاس آئے گی. آئی بعد میں آئی، جب طلب پیدا ہو گئی، نبی سمجھ میں آ گیا، نبی کی قیمت سمجھ میں آ گئی، پھر آئی ہے. لیکن پہلے نبی کو جانا پڑتا ہے. وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ابھی نوح کو قوم کے پاس بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. الہ بتا رہا نا کہ ہم نے فلاں نبی کو فلاں قوم کے فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا ہے. تو نبی جاتے ہیں اور قوم مطلوب اور نبی طالب بن رہا ہے بظاہر. اللہ نے کہ جو اپنے کو مطلوب سمجھے گا تو مستغنی ہوگا، اور طالب اپنے کو حاجت مند سمجھے گا. تو نبی جا رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ نبی جو ہے قوم طالب بن کے نبی کے پاس نبی کو مطلوب بنا کے آتی ہے. تو پہلے تو ہم نبی کی وراثت میں طالب بن کر قوم کے پاس جانا چاہیے. قوم مطلوب سمجھے گی اپنے آپ کو، یہ ان کی ضرورت اس لیے آ رہے ہیں. لیکن جب سمجھ میں آ جائے کہ صاحب ضرورت ہماری ہے، یہ احسان کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو اتنا آئیں گے کہ کہنا پڑے گا بھائی ہمارے پاس رات سونے کا دو نا، 12 بجے کیوں فون کرتے ہو؟ 12 بجے ہمارا وقت نہیں لے رہے ہو. آج شکایت یہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، بعد میں شکایت ہوگی کثرت سوالات کی، اور من سے لوگ پوچھیں گے. آج لوگ پوچھتے مولانا رات میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، غصے میں میرے 3 طلاق دے دی، لہذا کوئی راستہ نکالیے کہ بغیر حلالے کی بیوی کو حلال کر کے رکھ لو. ہم کہیں گے چاروں ائمہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی چور راستہ ہو تو دیکھ لو آپ، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی کہتا غصے پہ طلاق دی ہے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے، محبت میں طلاق دیتا ہے. جب بھی طلاق ہوتی ہے غصے میں تو ہوتی ہے، لڑائی میں ہوتی ہے. طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے، لیکن کاروبار کا مسئلہ، لین دین کا مسئلہ، شادی بیاہ کا مسئلہ، خوشی کے مسائل، غمی کے مسائل، اور جو ہے ملازمت کے مسائل کون پوچھتا ہے؟ حلال حرام کے کوئی مسئلے پوچھتے نہیں ہے. لیکن جب اندر بات آ جائے گی تو لوگ اتنا پوچھیں گے، ہم کو جو ہے کہتے کہتے ہم کو پریشانی ہو جائے گی، اتنی پریشانی ہوگی. اور میرے دوستو، تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے کہ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر آدمی جائے، خوشامد کرے، طلب پیدا کرے، طلب پیدا ہو جائے، پھر ان کو دین دے. اور یہ فضائل کے راستے سے ہوگا. مسائل پر امت آئے گی فضائل کے راستے سے. پہلے مسائل نہیں آئیں گے، فضائل سنانا پڑیں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب فرما کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جیسے مسائل کی شریعت اتاری ہے، اس طرح اللہ نے فضائل کی شریعت بھی اتاری ہے. فضائل پر امت آئے گی، سنے گی اور سمجھے گی، یقین کرے گی، پھر مسئلے خود پوچھیں گے. وضو کے فضائل کیا ہیں، نماز کے فضائل کیا ہیں، کاروبار کے فضائل کیا ہیں. جو امت سمجھ کر جب آئے گی تو پوچھے گی کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو میں کتنے فرائض، وضو کے نواقصات کیا ہیں، لوگ پوچھیں گے. اور یہ تبلیغ کا خلاصہ ہے. اب اس کے لیے جب تک علماء نہیں ہوں گے تبلیغ جو ہے وہ صحیح نہج پر باقی نہیں رہے گی. وہ ہوگا جو ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں. امت اور علماء میں جوڑ نہیں ہوگا تو ہے کہ تبلیغ جو ہے بجائے ہدایت کے ضلالت کا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے علماء کی رہبری ہو، علماء کی سرپرستی ہو، تب کام چلے گا. پھر علماء میں بھی ہمارے بڑے فرماتے 2 قسمیں ہیں. ایک علماء وہ ہے جو اہل مقام ہیں یا قال ہوتے ہیں، کسی صوبے میں کسی ملک میں چند ہوتے ہیں جو بہت اونچی چوٹی پر ہوتے ہیں،
ذمہ داریوں کے علم کے اعتبار سے ان سے تو یہ کہا جاتا ہے تبلیغ کی صرف تائید کریں کافی ہے. تبلیغ کا کام اچھا کرنا چاہیے، کرو، فائدہ ہے. ان سے وقت لینا آسان نہیں ہے. ان کا ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. اتنے مسائل کے سامنے ہوتے امت کے، ملک کے اعتبار سے، عالم کے اعتبار سے. وہ اہل مقام ہیں، ان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ صاحب تائید کرو، کافی ہے. وہ تائید کر رہے ہیں. اور جو اہل خدمت ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، مدرس ہیں مکتب میں، مدرسے میں، امام ہے، خطیب ہے، مسجدوں میں، ہم اہل خدمت ہیں. تو اہل خدمت علماء سے کہتے تعاون کریں، اپنے وقت کا تعاون، اپنے وقت سے تعاون کریں، وقت دیں جتنا دے سکتے ہیں. فارغ ہو گئے سال دے دو، ہر سال چلہ دے دیں. 4 مہینے لگ چکے، سالہ لگ گیا، بیرون میں وقت دے دیں. اپنے مقام پر 3 دن دیتے رہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ دیں، لیکن دے، تعاون کریں. تب جا کر کام بھی صحیح رخ پر ہوگا اور علماء کی سرپرستی میں ہوگا، علماء کی رہبری میں ہوگا اور عوام کا ہمارے سے تعلق بنے گا. اور میں کہتا ہوں عام طور سے ہمارا محنت کا میدان عوام ہی عوام ہے. عوام کو چھوڑ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. کسان کا میدان کھیت ہے نا، کھیت میں تو کہاں کا کسان ہے، وہ کیا محنت کرے گا؟ زمین ہے تو محنت کرے گا، زمین ہی اس کے پاس کسان ہے. اس طرح ہم عالم ہیں، ہماری محنت کا میدان عوام ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ صاحب ہم بہت بڑے مسجد کے ماشاءاللہ بہت بڑے امام ہیں، قاری ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے مصلی کون ہیں؟ سب علماء ہیں. مصلی عوام ہیں. ہم بہت بڑے خطیب ہیں جامع مسجد کے، لیکن سننے والے خطبہ بیان کون ہیں؟ عوام ہیں. ہم بہت بڑے مدرس ہیں، لیکن ہمارے پاس پڑھنے والے بچے عوام کے ہیں نا؟ نہیں. ہم بہت بڑے مفتی ہیں کرناٹک کے، بنگلور کے، میسور کے، لیکن مستفتی کون ہے؟ کون ہے؟ عوام ہے. ہم بہت بڑے قاضی صاحب ہیں، بہت شاندار نکاح پڑھاتے ہیں، لیکن بارات کون سی ہے؟ دلہا کون ہے؟ عوام ہے. ہمارا بڑا مدرسہ ہے، چندہ کون دیتا ہے؟ بلکہ میں آگے نیچے اتر کے کہتا ہم عالم ہیں، ہمارے گھر والے کہاں عالم ہیں؟ ہمارے ابا، امی، بھائی، بہن، سسرال والے سب عالم ہیں کیا؟ سب عوام میں ہیں. انہیں پر محنت کرنی ہے، ان کو چھوڑ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کو ساتھ لے کر کرنا، انہیں پر محنت کرنا. اور نبیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانیت پر محنت کرتے ہیں، انسانوں کو انسان بناتے ہیں، انسانوں کو مقصد حیات سمجھاتے ہیں. یہ علماء کی ذمہ داری، وہی ذمہ داری ہم علماء کی بھی ہے. تو لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں علماء کے پاس جتنا وقت ہے عوام کے پاس نہیں ہے. 5 وقت کی نماز امام ہوئے، پڑھا دیا، وقت ہی وقت ہے. جمعے کا خطبہ دے دیا، ہفتہ بھر وقت ہی وقت ہے. صبح شام مکتب پڑھا دیا، وقت ہی وقت ہے. چند گھنٹے مدرسے میں پڑھا دیا، وقت ہی وقت ہے. کیا بھائی ہے کہ نہیں وقت ہمارے پاس؟ ہمارے پاس جتنا وقت ہے دنیا والوں کے پاس نہیں ہے. وہ تو دنیا میں گھس گئے ہیں، دنیا کے دلدل میں پھنس گئے ہیں. بہت مشغول ہو، کیا ہے؟ فلاں نائب کے پاس جانا ہے، فلاں کورٹ جانا ہے، فلاں جو ہے پولیس کے پاس جانا ہے، فلاں انکم ٹیکس کے پاس جانا ہے، فلاں. کیا مصیبت ہے! کھاتا 2 روٹی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ صاحب کھاتا تھوڑا ہے، مانگتا دن بہت ہے. پریشان دنیا کی وجہ پہ کہنا مشغول ہوں. یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، ان ساری جھمیلوں سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے. جو سب پڑھتے ہیں نماز، ہم بھی پڑھتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ سب پیچھے ہم آگے ہوتے ہیں. جمعے میں سب ہوتے ہیں، وہ سامنے بیٹھتے ہیں، ہم منبر پر، محراب پر، کرسی پہ ہوتے ہیں، عظمتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، عزت ہماری ہے، راحت ہماری ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کے پاس اسباب راحت ہے، راحت ہمارے پاس ہے. لوگوں کے پاس بستر ہے، نیند ہمارے پاس ہے. لوگوں کے پاس دوا ہے، صحت ہمارے پاس ہے. لوگوں کے پاس عزت کا سامان، عزت ہمارے پاس ہے. کوئی عالم کسی غیر عالم کو جوتے ٹھیک آج تک نہیں کیا ہے؟ بتاؤ کوئی ہے تو درانا اٹھا کے ذرا دیکھ لیں. ایسا بھی ماشاءاللہ کوئی عالم ہے جو ہے مالداروں کے جوتے ٹھیک کرتا ہے. کتنے کروڑ پتی ہیں جو علماء کے جوتے ٹھیک کرتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے. ہجوم میں بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا،
کمی نہیں ہے قدرداں کے اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ اللہ نے کتنا بڑا کمال دیا ہے، کتنی بڑی عزت دی ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اہل ایمان میں اہل علم کے درجات سب سے بلند ہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے جو کچھ ہے۔ انسانوں میں اہل ایمان کا درجہ اونچا ہے اور اہل ایمان میں اہل علم کا درجہ اونچا ہے۔ تو جتنا اونچا درجہ ہے اتنی اتنی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کے بقدر عزت بھی ہے، راحت بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کا پھل بھی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو میرے دوستوں، تبلیغ کو کوئی اجنبی نہ سمجھے۔ سوتیلا بیٹا ہوتا ہے، سوتیلی اولاد ہوتی ہے، تو یہ ہمارا کام ہے، ہمارے بڑوں کی لگائی ہوئی ایک محنت، ایک باغ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ترغیب پھر تشکیل، وضو پھر نماز۔ وضو کرے آدمی نل کے نیچے یا جو ہے کسی سمندر یا کسی تالاب مہتی دریا کے پاس بیٹھ کے خوب وضو 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 وضو، لیکن وضو کے بعد کوئی عمل نہیں ہے تو کیا بولیں گے؟ اگر نہر جاری پر بھی کوئی آدمی وضو کرتا ہے اسراف کے ساتھ، وہ آدمی جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے۔ اتنا پانی ہے نا، کیا حرج ہے اگر 10 مرتبہ منہ دھو لوں تو، 5 مرتبہ ہاتھ دھو لوں تو کیا حرج ہے؟ نہیں، جتنا ضروری ہے اتنا ہی کرو، زیادہ کرو گے تو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا، زیادتی اور ظلم کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اس طرح میرے دوستوں باتیں بہت کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات کے بعد جو مقصود ہے کہ صاحب ہم نیت کریں، انشاءاللہ جیسے ہمارے اوقات مدرسے کو ہیں، مسجد کو ہیں، مکتب کو ہیں، اور دینی خدمات کے لیے اور ہیں، الحمدللہ ہونا چاہیے، وہ سب ہمارے کام ہیں۔ ایک مرتبہ ہم جو ہے ساؤتھ افریقہ میں تھے، وہاں ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ صاحب 3 چیزیں ہیں جو نبی کے ہیں، ایک ہے علم نبوت، ایک ہے عمل نبوت، ایک ہے نور نبوت۔ نور نبوت ملتا ہے اللہ والوں کی خانقاہوں سے، نور نبوت وہاں سے ملتا ہے، اور علم نبوت کے مراکز ہمارے مدارس ہیں، اور عمل نبوت یہ دعوت کا کام ہے۔ تینوں ہماری کام ہیں، تعلیم بھی، تزکیہ بھی، دعوت بھی، جب ہمارے کام ہیں۔ کسی کو اونچا کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ تبلیغ میں اتنا اونچا کر دیا، سب کو جو ہے نفی کر دی، نہ مدرسہ ہے، نہ مکتب ہے، نہ خانقاہ ہے، بالکل غلط بات ہے، غلو ہے۔ غرور بھی نہیں ہونا، غلو بھی نہیں ہونا۔ غلو کیا ہے کہ صاحب ہمارا ہی کام ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ غرور کیا ہے؟ ہم ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نہ غرور نہ غلو، اس کے بغیر کام کریں گے تو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ مدرسے والے بھی ہمارے، ہم بھی مدرسے والے، خانقاہ والے بھی ہمارے، اور ہم بھی خانقاہ والے، یہ سارے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت آیات، تعلیم تزکیہ نفوس اور تعلیمی کتاب و حکمت، یہ سب نبوت کے مقاصد میں سے ہیں۔ ایک کی تعریف کر کے دوسرے کو گرا نہیں سکتے۔ روزے کو بڑھا دیا، نماز کو گرا دیا، نماز کو اٹھا دیا، حج کو گرا دیا، سب اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اپنا مقام فضیلت رکھتا ہے، ہر ایک کی فضیلت ہے۔ آپ فضیلت بیان کیجئے حج کی، لیکن حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روزے کو نہیں گھٹا سکتے۔ روزے کی فضیلت کو بیان کیجئے تو زکوٰۃ کو نہیں گھٹا سکتے، ارکان اسلام ہے، مقاصد نبوت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بس آخری بات یہی ہے کہ علماء سے کہتے ہیں کہ فراغت کے بعد 1 سال لگا دے، تاکہ امت ہی میں کام کرنا ہے تو امت میں کام کرنے کا کیا طریقہ ہو۔ پڑھا ہے لیکن عملی پریکٹس نہیں ہے تو کام نہیں ہوتا ہے۔ ہر جگہ عملی پریکٹس ہوتی ہے۔ سال لگا تو سالانہ وقت لگا دے، چلہ لگائے، مہینے میں 3 دن لگایا، 3 دن لگا، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں 3 دن لگائے۔ علماء کے پاس وقت کم ہوتا ہے دیگر مشغولیتوں کی وجہ سے، میں کہتا ہوں 3 مہینے میں 3 دن لگائیں، سال میں 4 مرتبہ 3 دن لگا دیں۔ 2.5 گھنٹہ نہیں لگا سکتے، 1 گھنٹہ لگائے روزانہ ملاقات، آدھا گھنٹہ لگائیں، عوام کے ساتھ جوڑ بیٹھے گا، عوام کہے گی مولانا ماشاءاللہ۔ دیکھو انسانی فطرت ہے، جس کو اپنا سمجھتا ہے اس کی گالی کو بھی دعا سمجھتا ہے، اور جس کو اپنا نہیں سمجھتا اس کی دعا کو بھی گالی سمجھتا ہے۔
اگر میں اپنے پرانے ساتھی میں بات کروں تو کہیں گے مولانا نے واقعی ہماری کمزوری بیان کی ہے, ہم کو کرنا چاہیے, ہمارے اندر یہ باتیں ہیں. لیکن اگر وہ عالم وہی باتیں کرے جو میں نے کی, یہ میں کرتا ہوں مثال کے طور پر, تو کہیں گے مولوی صاحب تبلیغ ہضم نہیں ہے, ان کو تبلیغ کی نہیں ہے, یہ تبلیغ کے جو فیور میں نہیں ہے. حالانکہ باتیں وہی ہے, انسانی فطرت ہے, جس کو اپنا سمجھتا ہے کہتا کہ صاحب ماشاءاللہ ظالم نے کیا کہا, مولانا نے کیا دعا دی ہے, ظالم کہہ کے ماشاءاللہ پیار کا لفظ ہے. اگر وہی جو ہے کوئی کہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہو, تشریف لائیے, تو مولانا جو ہے چال میں لپٹ کے جوتا مار رہے ہیں. تو آدمی کا مزاج ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارے دعوت کے کام میں جو جھول ہے اس کی وہ جھول ختم ہو, اس کے اندر کی کمی کوتاہی جو الگ ہو, تو آدمی کو اندر آ کر جو ہے لقمہ دینا چاہیے. آدمی نماز کے باہر امام سے غلط پڑھ رہے تو اندر آ کے تو لقمہ نہیں ہوتا, باہر سے لقمہ کوئی دیتا ہے. اب اسے پتا چلے باہر سے لے گا بھی نہیں, اگر لے لے گا تو بعض علماء کہتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی, باہر کے لقمہ لیا ہے. تعلیم میں غیر ہے, تعلم میں غیر ہے. تو اندر آئیں گے لقمہ دیں گے, آپ کی بھی صحیح, اس کی بھی صحیح, سب کی صحیح. اگر آپ باہر سے لقمہ دیں گے تو لے گا نہیں, اور لے گا تو صاحب نماز فاسد ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے کہتے تبلیغ میں اندر آئے, عملی طور پر آئے, پتہ چلے کہ ہمارے امام صاحب, ہمارے مولانا صاحب, مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کام میں ہیں, ان سے رہنمائی لینا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا چاہیے, تب جا کر کام ہوگا. اور جو بھی کمی کوتاہی ہے تبلیغ, ظاہر ہے کہ تبلیغ میں کوئی 4 مہینے جانے سے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہو جاتا نا. ہم ماشاءاللہ برسوں پڑھ کر بھی ہر آدمی اپنا جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ میرے اندر جو کتنی باتیں وہ ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ظاہر بہت اچھا ہے, لیکن اندر کے اعتبار سے ہر آدمی کو پتا ہے میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں, ہر آدمی کو احساس ہوتا ہے. تو تبلیغ میں تو نہیں پہنچتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہمارا اللہ سے فرماتے تھے یہ دھوبی گھاٹ ہے, دھوبی کے پاس آنے والے کپڑے دھلے آتے ہیں کہ گندے کپڑے آتے ہیں, حیض کے کپڑے بھی آتے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے آتے ہیں, سب جانتے ہیں. لیکن سب کو دھوبی دھوسر صاف کر کے آئرن کر کے دیتا ہے تو وہ پہننے کے لائق ہو جاتے ہیں. اس پہ ان کو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, خطبہ بھی دے سکتے ہیں, اچھی مجلس میں, نکاح کی مجلس میں جا سکتے ہیں, دلہا بن کے بیٹھ سکتے ہیں, اس لیے کہ دھل گئے تو بڑے. تو اسی طرح تبلیغ دعوت کا کام ہے. تو بزرگ دوستوں معزز علماء کرام سے درخواست ہے کہ آپ بولیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں, آپ بولیں کہ صاحب جو ہے آپ کا کیا ارادہ ہے, سال کے ارادے کس کے ہیں, 4 مہینے کے ارادے کس کے ہیں, اور بیرون کے ارادے کس کے ہیں. خود ہی کھڑے کر بولیں, اس کے بعد مجلس ختم کر لیں گے. بتائیں جلدی سے.